والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق خالق مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يوم المنير لقد نكبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی اس مختصر بلغ الملا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ. امدادکم حضرت جو فرحادکم در دین دنیا شہدکم یا غوث اعظم دستگیر رج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل رہنما. بالکل پڑھ لیجیے. رج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. سارے ادھر سے مل کے پڑھو. رج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل رہنما. اگر دعوی بلا افکار کشتی دارکن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیدہ بادشاہ مرشدہ خواجہ بطفیل رحمت للعالمین نظر کرم فرما. بندہ پروردگار امت احمد رفیع دوست دارم جاریہ تابع اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم دے سایہ ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد مدنی قائدار مدینہ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرور انبیاء سرور کون و مقام کے دربار گوہربار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً درود و سلام کے گجرے تحفے پھول اس یقین کے ساتھ کہ زندہ نبی حاضر نبی نادر نبی مشکل کشا نبی حاجت روا نبی آپ کا میرا درود پاک سماعت فرما کے اس کا جواب دینا عنایت فرما دیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.
الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بیان سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آج حضرت علامہ مولانا سردار محمد عثمان قادری صاحب نے تشریف فرما ہونا دیا ہے. ان کی آج والدہ کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا. 3 بجے ان کا جنازہ تھا. مرید کے سے انہوں نے تشریف ڈالا. انہوں نے پھر مجھ سے معذرت کی اور مجھ سے گزارش کی کہ آپ شفقت فرماتے ہوئے میری جگہ پہ حاضری پیش کریں. اور میرا یہ اگر اتنا قریبی رشتہ نہ ہوتا تو میں لازمی حاضر ہو جاتا. گھر میں بڑا ہوں اور بڑا بھائی ہونے کی, بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں. سارے اعزاء و اقارب بھی آ رہے ہیں تو مناسب نہیں کہ ماں کا جنازہ چھوڑ کر جائیں. اس کے رسول کے تقاضے بھی یہی ہیں. تو آج ان کا موضوع تھا, انشاءاللہ اسی پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک اس کی رضا میں ہوا اور جیسا اس کی رضا میں ہوا یہ فقیر آپ کی بارگاہ میں عرض کر دے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ فقیر کی زبان کو لغزش سے غلطی سے محفوظ فرمائے اور تمام کو ہو حضور کی محبت اور عشق آپ کے سینوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. لہذا اسی وجہ سے آپ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. یاد رکھیے قبر میں یہی درود والا کام آئے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں جس بندے نے بھی اس درود والے نبی کے ساتھ وفا کی ہے اللہ نے اس کو عزتیں عطا فرمائی. یہ قبر میں بھی درود والا نبی ہی کام آئے گا, حشر میں بھی یہ درود والا نبی ہی کام آئے گا. تو ہم پھر کیوں نہ مل کے درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ کے سامنے میں امام اہل سنت کا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. امام اہل سنت ایسے ہی نہیں ہم ان کو امام مانتے. امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے شاعروں کو پڑھا ہے, بڑے بڑے پنجابی کے شعراء کو بھی پڑھا ہے, اردو کے شعراء کو بھی پڑھا ہے, فارسی کے شعراء کو بھی پڑھا ہے, عربی کے شعراء کو بھی پڑھا ہے. لیکن جو آج کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایسا کلام آپ کو سوائے اس فقیر کے, اس درویش کے آپ کو کہیں کلام نہیں ملے گا. ایک شعر ہو, لائنیں 2 ہوں, حصے اس کے 4 کر دیے جائیں, اس میں عربی بھی ہو, اس میں فارسی بھی ہو, اس میں ہندی بھی ہو, اس میں اردو بھی ہو. ایسا کلام صرف امام اہل سنت ہی پیش کر سکتے. ایسے کلام کو صرف امام اہل سنت امام اہل سنت ہی پیش کرتے. جو ساتھی میرے ساتھ مل کے پڑھ سکتے ہیں وہ لازمی پڑھیے گا. پڑھیے لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا
کا معنی کیا ہے؟ لم یاتی نذیرک فی نظر، یا رسول اللہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا با کمال کوئی دیکھا ہی نہیں۔ مثل تنشر پیدا جانا، دیکھنا تو ایک طرف رہا، یا رسول اللہ آپ جیسا کسی مائنے لال جنا ہی نہیں، جگ راج کو تاج تو ہے سر سر۔ اگر راج کا تاج کسی کے سر پہ، امامت کا تاج کسی کے سر پہ، تاجدار ہونے کا تاج کسی کے سر پہ سونا لگتا ہے، تو محبوب وہ تیری ذات ہے جس کے سر پر تاجدار انبیاء کا تاج ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، وہ تاجدار ہے، وہ ختم نبوت کے بھی تاجدار ہے، وہ انبیاء کے بھی تاجدار ہے، وہ تمام کائنات کے بھی تاجدار ہے۔ اس لیے میرے امام نے یہ کہا تھا، اور ہم تو یہ کہتے ہی ہیں، کوئی مصر نہ ڈولر دی، چپ کر میرے علی انتا جان نہیں ہے بولنا دی۔ اس لیے من کے بڑھیا
بھائی دیکھتے ہیں نہیں ہم نماز پڑھتے کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، قرآن پڑھتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، اللہ راضی ہو۔ ایمان سے بتاؤ یار، سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ آج سے 10 لاکھ روپے لگ رہا ہے حج پہ، اس کے اخراجات پہ، وہ حج کرنے کے بعد کہہ سکتا ہے میرا حج قبول ہے؟ امید کر سکتے، ہم امید کر سکتے، گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ قرآن گارنٹی دے رہا ہے اللہ کی محبت کی۔ یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو کسی کائنات کے کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ایسی ہے، قرآن کی اسٹیٹمنٹ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرے، یار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا بندے سے محبت کرنا مانی ہے اللہ کا راضی ہو جانا۔ ساری کائنات مل کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، ہم عبادتیں کریں، ہم نوافل پڑھیں، ہم صدقے کریں، ہم خیراتیں کریں، اللہ کی رضا حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ امید ہم کرتے ہیں مولا تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو پردے رکھنے والا بھی ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے، مولا سارا کچھ ہے، اسی لیے ہماری عبادتوں سے تو راضی ہو جائے گا۔ گارنٹی پھر بھی کوئی نہیں، امید ہی امید ہے۔ رب سونا تمہیں پکی بات بتا رہا ہے، اور میں تمہیں ایک وظیفہ ایسا بتا دیتا ہوں، ایک عمل ایسا بتا دیتا ہوں جس میں گارنٹی ہے اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اور میری جان جب رب کریم آپ سے محبت کرے گا، اور پھر محبت کا آپ کو صلہ کیا ملے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ ابھی بھی سبحان اللہ نہیں سوتے ہوئے کہہ رہی ذرا اونچی بات نہ بولو سبحان اللہ۔ اتنے میں تھوڑا پڑھتا تھا انہی سبحان اللہ نکل لی، قرآن پہ سبحان اللہ پڑھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اللہ تیرے اوپر درود بھیجے گا۔ ہے وہی نا گل، دیکھو بات بندہ کرے پکے پیروں پہ، تو قرآن سے بڑا پکا ہمارے پاس حوالہ ثبوت کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے میں تجھے ایک وظیفہ ایسا بتا دوں، آپ پروردگار عالم بحیثیت مسلمان کلمہ کو کہ ہماری تمنا یہی ہے مولا تو ہم سے محبت کر، مولا کریم ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے خیرات و صدقوں کو قبول فرما لے۔ مولا کریم نے فرمایا کوئی تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں میں تم سے محبت کروں گا، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اینی جمعے سبحان اللہ نہیں، ایتھے کم رکھو، ایتھے رکھو، سادہ کہیں لگ رہا ہے تسی بھی لاؤ نا ذرا۔ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کس سے کروائی؟ بھائی حکومت کا کوئی مضبوط قابل اعتماد نمائندہ جب کوئی بات کرتا ہے، حکومت کی طرف سے احکام جاری کرتا ہے، تو وہ اس بندے کی اسٹیٹمنٹ حکومت کی ہی سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ فرمایا قل معبود تم فرما، سلطنت خدا بندی کا سب سے معتبر ترین نمائندہ، سلطنت الہیہ کا، وہ سلطنت خدا کا
نمائندہ بھی مضبوط ہے جی، بندہ کچا۔ پچھلے دنوں میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کسی نے ایسے ہوا اڑا دی جب وہ فوت ہو گئے، انہوں نے آ کر پھر جو ہے یہ اعلان کیا نہیں بھائی یہ غلط افواہ ہے۔ پھر وہ واقعہ فوت ہوئے تو لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے کہ یہ بات خبر جو پہلے پہنچائی گئی ہے یہ غلط خبر تھی ہے۔ پھر حکومتی نمائندوں نے جس وقت خبر کو باقاعدہ طور پر اپنے نشریاتی ادارے ٹی وی پہ نشر کیا تو پتہ چل گیا کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان واقعہ ہی اس جہان فانی کو دعوے وفات کرتے ہیں۔ حکومتی نشریاتی ادارہ ہے جی، ٹیلی ویژن، اخبار، پرنٹ میڈیا۔ میرے رب سونے کا نشریاتی ادارہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ قرآن میں جاری کی گئی ہے اور فرمایا اللہ محبوب ان سے فرماؤ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے میری اتباع کر لو، میری نوکری کر لو، میری غلامی کر لو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رب کریم خاندان نہیں دیکھے گا، رب کریم قبیلہ نہیں دیکھے گا، وہ چاہے حبشے سے اٹھ کے بلال آ جائے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو آئے آئے آئے۔ اس کا مشتاق بن کے غازی ممتاز قادری نے بتایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اس کی وفا کی مثال اس کا مصداق بن کے غازی نصرالدین شہید نے دکھایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور تو اور میرے سارے گرامی اور میرے شیخ طریقہ جناب مولانا خادم حسین رضوی نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، ایک بندے کو موسیٰ علیہ السلام سے پیار ہو گیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کپڑے پہنے وہ بھی کپڑے پہنے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پگڑی باندھے ویسے وہ بھی پگڑی باندھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام چلے وہ بھی ویسے ہی چلے، جیسے پہلے موسیٰ کھائے وہ بھی کھائے۔ امتی کہنے لگے کتنا بے شرم امتی ہے، نبی کی نقل کر رہا ہے، نبی کی نقل کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، بڑوں کی نقل نہیں کرتے۔ جیسے بندہ بچے کی عادت ہے، جیسے بندہ کرے تو ویسے وہ بھی وہ اپنے نبی کی نقل اتار رہا ہے۔ دنیا والوں نے کہا یہ انتہائی بے شرم گستاخ آدمی ہے، نبی کی نقل اتارتا ہے، نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ان کے پیر کے اوپر پیر رکھ کے چل رہا ہے۔ وقت یہ آیا وہ بندہ فوت ہو گیا۔ زمانے نے کہا کہ گستاخ آدمی تھا، نبی کی نقل اتارا کرتا تھا،
اس کو اٹھا کے کوڑے میں پھینک دو، روئی پہ پھینکو، تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو جائے کہ نبی کی نقل نہیں اٹھاتے۔ ایک ہے تیرا میرا فیصلہ، ایک ہے تیرا میرا پیمانہ، ایک ہے رب سونے کا فیصلہ، ایک ہے تیرے میرے قانون، ایک ہے اللہ کا قانون۔ رب کریم نے پیارے موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی، پیارے موسیٰ جاؤ ذرا، ہمارا ایک بندہ فلاں جگہ پر پڑا ہے اور فلاں جگہ پر جا کر اس کی لاش کو اٹھاؤ، اس کو غسل دلواؤ، اس کو کفن دلواؤ، اس کا نماز جنازہ پڑھو اور اعلان کر دو جو بھی بندہ اس کا نماز جنازہ ادا کرے گا ہم اس کی بخشش فرما دیں گے۔ میری امت میں بھی ایسا امتی ہے جس امتی کا اتنا مقام ہے کہ اللہ بڑی وحی فرمائے جاؤ اس کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، اعلان کرا دو۔ ایسا شان والا امتی، اور مجھے نہیں پتا وہ نبی ہی کیا لوگ خبر ہو۔ قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، چونٹیوں کی ملکہ اعلان کر رہی ہے کہ جناب اے میری رعایا کی چیونٹیوں، جلدی جلدی سے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم مسلی نہ جاؤ۔ اس لشکر میں وحوش و طیور بھی ہوں گے، اس کے اندر انسان و جنات بھی ہوں گے، چرند پرند بھی ہوں گے، ان کے پیروں کے نیچے آ کے مسلی نہ جانا، مر نہ جانا، اپنے مساکن کے اندر اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ قرآن کہتا ہے وہ چونٹی کی تقریر سن کے اللہ کا نبی مسکرا دیا۔ اب ایمان سے بطور ہوئے کو مسکرانے کا موقع ہے، بلکہ ایک رعایا کی لیڈر ہے، وہ اپنی رعایا کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں ہنسی والی بات تو ہے کوئی نہیں، مسکرانے والی بات تو ہے نہیں۔ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے وہ مسکرائے کیوں؟ اسی لیے دیکھو کتنی نادان ہے، کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور تم مسلم جاؤ گی، اور امتی جتنا مرضی چھوٹا ہو نبی بے خبر نہیں ہوتا۔ امتی جو فریاد کرے تکلیف میں، درد میں، کرب میں، دل سے، اخلاص سے، امتی جو فریاد کرے حال سال میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایک دفعہ پکار تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام گئے، جب وہاں پر روڑی پہ پہنچے دیکھا یہ تو کوئی بندہ ہے جو میری نقل اتارا کرتا تھا، میں جس طرح میں پگڑی باندھتا ہوں میری طرح پگڑی باندھتا، جس طرح میں کپڑے پہنتا ہوں میرے طرح کے کپڑے پہنتا تھا، جس طرح میں چلتا پھرتا ہوں میں کھاتا پیتا ہوں میری نقل کیا کرتا۔ عرض کی مولا یہ تو نقال ہے، یہ تو میری نقل اتارا کرتا تھا،
کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ اس لیے تو ہمیں یہ پسند آ گیا ہے. نقل اتاری ہے اس نے, کس کی اتاری ہے؟ اس نے پیارے موسیٰ کلیم اللہ تیری نقل اتاری ہے, اور تیری نقل اتارنے والا ہمیں پسند آ گیا. اور یار ایمان سے بتاؤ, امتی ہو موسیٰ کلیم اللہ کا, امتی ہو موسیٰ کلیم اللہ کا, نقل موسیٰ کلیم اللہ کی اتارے, اللہ کو وہ امتی پسند آ جائے. یار امتی ہو حبیب اللہ کا, نقل پیارے حبیب اللہ کی اتارے, اللہ کو پسند کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو چلے تو میرے نبی کی طرح چلے, جو کھائے تو میرے نبی کی طرح کھائے, جو بولے تو میرے نبی کی طرح بولے, جس کا شکل و صورت بھی نبی جیسی ہو, جس کا چلنا پھرنا بھی نبی جیسا ہو, جس کا اٹھنا بیٹھنا بھی نبی جیسا ہو. قرآن کہتا ہے ذرا میرے نبی کی نقل تو اتار کے دیکھ. یار نقل اتار, ذرا نقش قدم پہ چل کے تو دیکھ. اوے بندہ خدا پھر دیکھ ہم تجھے کیا انعام دیں. یغفر لکم ذنوبکم, ہم تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور اپنی محبت کا پروانہ بھی جاری کر دیں گے. یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ کو معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے صاحب. آج اب یہاں پر تھوڑا سا شاید آپ کو مجھ سے ناراض ہو جائے, کیونکہ اب بات میں جو کرنے والا ہوں یہ بات آج کے موضوع سے متعلقہ ہے اور بڑی سخت سخت باتیں ہیں. تسی ناراض بھی ہو گیا تو میرے کی ہے, میں تو اللہ راضی کر رہا ہے. آئیے سامنے جا لیتا, آج کل کے موسم میں اس میدان میں, یہ موسم کون سا ہے ذرا پہلے اس کا ماحول بنایا. عید نبوی کا
نبی کا لین دین کرے، وہ 10 سال کے بعد بھی آ کے تیرے سے ملے، تو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے تو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کی مشکل دعا مانگ، تو دھوکہ نہ دے، تو بےایمانی نہ کر، تو فرار نہ کر، نام لے کر غلام رسول کا دھوکہ دینا، اور رب کعبہ کی قسم ہے تیرا کچھ بھی نہیں جا رہا، تو اپنے نبی کی توہین کروا رہا ہے، نام تیرا غلام رسول ہے، دھوکہ دے کے تو بتا رہا ہے جتنے بھی نبی کے نام لیوا ہے وہ سارے دھوکے باز، رب کعبہ کی قسم ہے نبی کا غلام کبھی دھوکے باز نہیں ہوگا، میرے کریم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، جس نے یہ تمام کے تمام غداری والے معاملات کیے، وہ میرا غلام نہیں ہو سکتا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو اپنی جوانیوں کو پاک کرو، پاک کرو، اپنی جوانیوں کو پاک کرو، اپنی نظروں کو پاک کرو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، 16 سال کا جوان، نام اس کا محمد بن قاسم، برے صغیر کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، ایک بچی کی آواز نے، اس 16 سالہ جوان نے برے صغیر کی تاریخ کو بدل کے بتا دیا، اور نبی کا غلام اگرچہ 16 سال کا بھی ہو، تاریخوں کو پنوں کو پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں، تاریخوں کے پنے ہم پلٹ کے رکھتے ہیں۔ آج نام تو ہم حضور کا لیتے ہیں، تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان رہو، جاؤ جو مرضی مذہب اختیار کرو، آج تو تمہاری حکومت بھی تمہیں سپورٹ کر رہی ہے، آؤ قادیانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، سکھ ہندو بن جاؤ، مسلمان ہونے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ جج کے پاس جائے گا، مسلمان ہونا مشکل ہے، جو عیسائی ہونا سوکھا ہے، تو مسلمان ہونے کے تقاضے بھی لے گا، کلمہ پڑھے نبی کا، نماز تو ایک بھی نہ پڑھے، یہاں سے اگر میں بند کر دوں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، میں تعالیٰ لگا دوں اور کہوں آج لنگر اس حضور کے غلام کو ملے گا جو نماز کی شرائط اور فرائض سنائے گا، یہ غلام رسول کا تقاضا ہے، میں اس کو آج بات جانے دوں گا اور لنگر بھی اس کو دینے دوں گا جو نماز کی شرائط اور فرائض سنائے گا، جن کو تو میں نے یاد کروائی ہے وہ تو نکل جائے گے لنگر لے کے، وہ لوگوں کو کہتے تو میرے یقین ہے اگر کوئی یاد کرائیے تو بھی یاد ہے، جب باقی اکثریت کی چلے اچھا جی، اچھا وہ یاد کرا دیں۔ نماز کی کتنی شرائط ہے؟ 6 شرائط، مولوی چوپ ہے، مولوی چوپ ہے، مولوی نہ بولے، میں تو پہلے ہوتی جو نماز کی شرائط کو پہلے، سب کو پہلی شرط کے نماز کی شرائط میں سب سے پہلی شرط کون سی؟ ایسے ہی بولے، یہ بھی میری کلاس کا ہوتا ہے، اس وقت بول رہے ہیں نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، نماز کی پہلی شرط طہارت کا مطلب ہے کو طہارت لے دی لوٹ کوئی نہیں کرنا، اگر دل بول رہا طہارت ہے یہ نہیں کہا ہوتا، کبھی حافظوں کو قرآن یاد کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ اونچا اونچا بولتے ہیں، اونچا اونچا، اور ایسے 50-50 60 میں نے 150 بچہ پڑھایا ہوا ہے، اور جب وہ 150 بچہ قرآن اونچی آواز میں پڑھتا تھا پوری مسجد کی دیواریں سکھا، وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مرتے دم تک یہ قرآن ہمارے دماغ دل سے نہ نکلے۔ نماز کی پہلی شرط کون سی ہے؟ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے، یعنی تیرا دل بھی صاف ہو، تیرا دماغ بھی صاف ہو، تیرا جسم بھی صاف ہو، تیرا لباس بھی صاف ہو، تیری
جگہ بھی صاف ہو. لو جی نماز کی آج پہلی شرط کے اوپر عمل کرتے ہوئے جتنا میرا نوجوان طبقہ یہاں پر بیٹھا ہے اپنے موبائلوں کو پاک کرو, لڑکیوں کا نمبر بیچ میں سے نکال دو. نماز کی پہلی شرط پہ عمل. آپ کے سارے کلمہ کو بیٹھے نماز کی پہلی شرط پہ عمل کرو. اپنے موبائلوں سے لڑکیوں کا نمبر نکالو, اپنے فیس بک اکاؤنٹوں سے لڑکیوں کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو, اپنے واٹس ایپ سے لڑکیوں کے سارے رابطے. یار خدا کی قسم پہلی شرط پہ تو عمل کر رہے گا تو حضور کی غلامی کی طرف پہلا قدم تیرا اٹھتا ہے. نماز کی پہلی شرط کون سی ہے؟ شاباش, ادھر بھی آواز آ رہی ہے. نماز کی پہلی شرط اللہ پڑھی ہے. یا اللہ جو بولے اللہ اس کے ماں باپ کو ہر اس سال توفیق عطا فرمائے. نماز کی پہلی شرط یہ نہ بتا میں ماں بولے فرما بردار میں بیٹھ گئے ہو. شکر الحمدللہ, شکر اللہ. نماز کی پہلی شرط لباس پاک ہو, تیرا جگہ پاک ہونی چاہیے, تیرا جسم پاک ہونا چاہیے, صرف ظاہر نہیں, تیرا باطن بھی پاک ہونا چاہیے, تیری سوچ بھی پاک ہو, تیرا دل بھی پاک ہو. جب نماز میں کھڑا ہو پتہ لگے حضور کا غلام کھڑا. اپنے موبائلوں سے لڑکیوں کے رابطے ختم کرو. اور رب کعبہ کی قسم ہے سارے کے سارے نوجوان اگر آج سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھتے ہیں تو رب کریم تمہاری توبہ کے صدقے اس روئے زمین پر جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے جو گناہوں کا پرندہ ساتھ لے کے گئے اللہ تمہاری توبہ کے صدقے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ہے طہارت, یہ ہے پہلی شرط. تو پاک ہو, ذہن پاک کر, جسم پاک کر. کمپنیوں والوں کا بیڑا گھر کو 1-1, 5-5, 10-10 روپے, 20-20 روپے میں ساری رات کے پیکج دے دیے. وہ منڈا لگا ہیلو کیا حال ہے, ٹھیک ہے. اور جنہوں نے جڑا اتنے چھتا چھتا ہوں گی انہوں چھتا سے چڑھ کے دیتے ہیں پھر تو نہیں بتایا نہیں. وہ سارا 2-2 مہینے 4-4, 6-6 مہینے مجنوں بن کے پھرتا پہ ہوگا, منو بن کے پھر. اور پھر بیچارہ اللہ کا وہی نیک بندہ پتہ لگتا ہے اس کے ماں باپ کی کہیں اور شادی کر دی, بھائی بن کے پھر اسی کی شادی میں کرسیاں لگا رہا ہوتا ہے. جوانی پاک کا کیا تمہاری جوانی کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. اسلام آج جتنی ضرورت ہے ہر دور میں ضرورت رہی ہے حضور کے غلام کی, ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جتنی آج تیری جوانی کی ضرورت ہے اسلام کو کسی اور دور میں. اپنی جوانیوں کو بات کر یار, تو چلے تو پھرے, پتہ لگے حضور کا غلام جا رہا, پتہ لگے میرے نبی کا چاہنے والا جا رہا, پتہ لگے اس کی نگاہوں کے اندر شرم و حیا بھی ہے, اس کی نگاہوں کے اندر شرم و حیا بھی ہے, نگاہ بھی اس کی پاک ہے, کان بھی اس کے پاک. اور میرا گھر کو کمپنیوں کا اس میں میں نے قرآن پاک کی عہد کی ہوئی ہے, میں ابھی نہ کھول کے اس کو قرآن پاک فون کروں گا تو پہلے اشتہار آ رہے گا, اور اشتہار بھی گندے اور بےہودہ قسم. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. پہلے نیٹ کیفے ہوتے تھے جہاں پر جا کر بےغیرتی کیا کرتے تھے, اب ہر بندے کے ہاتھ میں بےغیرتی کا آلہ. آج جتنی ضرورت ہے تیری جوانی کی, تیری وفا کی, تیری غلامی کی, آج سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی. اے میرے نوجوان, میرے نبی کے چاہنے والے, نماز کی پہلی شرط کے اوپر عمل کر.
تیرا لباس بھی پاک ہو، تیرا جسم بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو، جہاں پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ نماز کی دوسری شرط کون سی؟ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ سادہ لفظوں میں کپڑے، لباس، شرم کا چھپانے کی شے۔ آج کی ایمان سے بتاؤ، میں تو نماز بھی پڑھاتا ہوں، چھوٹا سا اتنا سا بول لوں، میری کیا اوقات ہے؟ جب ہم نماز پڑھا کے کبھی باہر جائے تو پینٹ پہنے ہوئے نوجوان جب سجدہ کرتے ہیں تو بعض اوقات اتنے بڑے خوفناک قسم کے مناظر کا سامنا ہوتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تقدس مسجد کا وہ آج بڑا گھر ہو گیا، وہ چھوٹے سے چھوٹے رہے، کچے پا کے اور چڑھے پا کے مسجد میں گھساتے اور آ کے مسجد کی بے حرمتی اس طرح بھی کر رہے ہیں، اور جس کا دل کرتا ہے اوپر سے شرٹ پہنا آتا ہے، نیچے سے سلوار پہنا آتا ہے، اور بابا عجیب سی کنٹراسٹ کر کے جی نیچے سلوار پہنی ہوگی، اوپر بنیان پہنی ہوگی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اور ٹوپی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹوپی کدھر ہے، ٹوپی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آپ کو اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ، کملی والے نے حج کے موقع پر سر کو ننگا کیا ہے، جب بھی پتہ چلے گا حضور نے نماز پڑھائی ہے، پتہ چلے گا یا آپ کے سر انور پر امامہ شریف کا یا ٹوپی تھی۔ یہ ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا، پگڑی شریف پہننا، یہ تیرے نبی کی سنت ہے، یہ تیرے نبی کا لباس ہے۔ یہ ناف ہے نا جس کو ہم پنجابی میں تھنی کہتے ہیں، تھنی، اس کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ فرض ہے، فرض ہے۔ اتنا جو بھی لباس اس میں سے غائب ہوا، اچھا وہ فیشنی قمیضیں چلی ہیں، میری تو قمیض الحمدللہ گھٹنوں سے نیچے ہوتی ہے، فیشنی قمیضیں چلی تو جو اذان نہ تک ہوتی، فیشنی قمیضیں جب آگے چل رہے ہیں تو آگے سے بھی دمادم مست کر اندر، پیچھے سے بھی، اور پھر جب رکوع کرتے ہیں پھر عجیب سے ایک منظر سامنے آ رہا ہے، یہ کیا ہے یار؟ یہ کون سا لباس ہے؟ کون سی شرط ہے؟ شرط مفقود ہو نماز سے صحیح پڑھ گئی۔ رات کو ایک مسجد بنا رہے ہیں، وہ جاتی لوگ تھے، نوجوان ہے، میں کا شکر زمیندار آدمی تھا، ملنے کے لیے آیا اور آ کے اس نے کہا کہ میں اتنے ایکڑ پہ زمین مسجد بنانے لگا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ تجھے توفیق دے، مسجد بنانے سے پہلے نماز پڑھنا سیکھ لینا، نماز پڑھنا سیکھ لینا۔ نماز کی شرائط میں پہلی شرط طہارت ہے، وضو کرنا سیکھ لینا۔ میں جب یہاں پہ تھا جی، میرے الحمدللہ صبح ابھی بھی میرے پاس وہ تصویریں موجود ہیں، صبح فجر کے بعد میرے تعلیم پالما کی کلاس چلتی تھی اور شام میں میرے بچوں بچیوں کی کلاس چلتی تھی۔ ان بچوں میں دعائیں کروں، نماز، کلمے، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، تمام چیزیں ان بچوں کو ازبر یاد کروا دی گئی تھی تاکہ بچپن میں ان کی بنیاد رکھی جائے، جوانی تک آتے 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 ان کی عادت بن جائے۔ طہارت پہلی شرط ہے، اگر تجھے وضو ہی نہیں کرنا آیا تو 500 نمازیں پڑھ تیری ایک نماز نہیں قبول ہوئی۔ پہلی شرط نہیں ہے بھائی، شرط مفقود ہے، یہ جاؤ گے۔ چلو آپ جلدی سے پھر انشاءاللہ زندگی لیے تو تفصیل سے پہلی شرط پیٹی ڈھیلی نہیں، جسم کو چھپانا۔ تیسری استقبال قبلہ، کعبے کی طرف منہ کر، کعبے کی طرف منہ کر۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبہ جہت ہے، سجدہ کل بھی اللہ کو تھا، سجدہ آج بھی اللہ کو۔ استقبال۔ چوتھی وقت کا ہونا، وقت کا ہونا۔ چوتھی کون سی؟ ابھی یہ کون سا وقت آنے والا ہے؟ اس وقت میں ہم اصل کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔
وقت ہی قضا آیا ٹھیک ہے جس میں مرضی پڑھو، اس کا وقت ہی گزر گیا۔ پانچویں شرط نیت کرنا، نیت کرنا، اور بولو یار پانچویں شرط نیت کرنا۔ ساری دنیا کی فکریں جوتے والی جگہ رکھ کے مسجد میں آ جا۔ نیت کرنا اس بات کی نہیں کہ ہوں میں مسیطے پڑھا ہے تو امام بھی خیر نہیں، ہوں میں مسیطے پڑھا ہے ہوں امام بھی خیر نہیں کہ ہوں انتظامیہ بھی خیر نہیں۔ نیت اس بات کی کرنا کہ مولا کریم تو نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے نا، اب مجھے توفیق عبادت کے ساتھ ساتھ میری عبادت کو قبول بھی فرما دے، توفیق عبادت بھی دے اور اس کو قبول بھی فرما۔ مولا میری نیت خالصتاً تیری رضا اور تیری عبادت ہے، مولا تیری رضا اور تیری عبادت ہے، یہ نہیں کہ جو نماز تھوڑی دیر پوری مسجد ادارہ بھی ہو۔ اور آخری شرط کون سی ہے؟ تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جو حرام کر دیتی ہے، کھانا پینا بولنا چلنا پھرنا سونا یہ چیزیں حرام کر، یہ ہے جی 6 شرائط۔ زندگی نہیں تو پھر اگلی دفعہ تمہیں نماز کے فرائض سکھا کے جاؤ، یہ ہے کہ غلامی رسول کا تقاضا، تیری نماز کتنی ہو گئی۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔